بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہے سورۃ الفجر۔ سب سے پہلے اس سورت کا جو نام مفسرین کیسا رکھتے ہیں، سورت کی جو پہلی آیت میں جو مشہور لفظ ہے اسی کو لے کر مفسرین جو ہے نا سورت کا نام رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہاں جو پہلا جو لفظ ہے اس سورت کی پہلی آیت کا جو لفظ ہے وہ الفجر ہے، اسی کو لے کر مفسرین نے سورۃ الفجر جو ہے نا نام رکھا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی۔ یہاں بھی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوا، اس کے بعد والفجر ولیال عشر کیا ہے یہ نازل ہوا۔ اس کے بعد آپ پہلی جو آیت ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اللہ تعالیٰ جو ہے نا قسم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ چار چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی عقل والا ہے، جس کو بھی عقل ہے، ان چار چیزوں میں غور کرے، جس کو بھی عقل ہے وہ ان چار چیزوں میں کیا ہے غور کرے، غور و فکر کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، یہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چار چیزوں کے اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں تم ان چار چیزوں پر غور و فکر کرو۔ وہ چار چیز کیا ہے؟ پڑھیے والفجر، واو کا مطلب قسم، قسم ہے فجر کی۔ فجر آپ کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز جو ہوتی ہے وہی ہے، اللہ نے فجر کی قسم کھاتی ہیں۔ فجر میں کیا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز ہے۔ دوسرا، اس وقت جو ہے نا ہم اگر روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو فجر سے پہلے پورا کھا لینا ہے، اس کے بعد نہیں کھا سکتے ہم لوگ۔ والفجر، والفجر یعنی کہ فجر کی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر روزہ رکھتی ہیں تو اس کے بعد نہیں کھانا چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھا کے بتاتی ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان فجر کی نماز پڑھتا ہے، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ والفجر، فجر کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں۔ فجر کون سا ہے؟ جس میں ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں، جس میں ہم جو ہے نا روزہ رکھنے والے اس کے بعد نہیں کھاتے ہیں۔ اسی طرح بعض مفسرین نے یہ فرماتا ہے کہ والفجر کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بتاتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو فجر کے بعد آپ بزنس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے بزنس میں برکت دے گا۔ جیسا کہ مشہور جو دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ جو بھی صبح میں بزنس کرتے ہیں تو ان کے بزنس میں برکت دے دے۔ جو صبح میں بزنس کرتے ہیں اللہ ان کے بزنس میں برکت دے دیتا ہے۔ اگر صبح میں بعض لوگ جاب کو جاتے ہیں اللہ ان کے پیسے میں برکت دے دیتا ہے۔ اسی وجہ سے صبح کا جو وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے، اسی وجہ سے اللہ نے قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولیال عشر، ولیال، ولیال کا مطلب رات، عشر کا مطلب 10، ولیال رات، عشر کا مطلب 10 راتیں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ واو کا مطلب قسم ہے، قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہاں مفسرین کا دو قول ہے، یہ 10 راتیں کون سا ہے؟ یہ 10 راتیں کون سا ہے؟ یہاں مفسرین کا دو قول ہے۔ پہلا جو قول رمضان کی آخری 10 راتیں، رمضان کی آخری 10 راتیں، یہ ایک قول ہے مفسرین کا۔ ایک اور جو قول ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں، جس میں جو ہے نا 9 ذی الحجہ کو ہم عرفات کا روزہ رکھتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو عید ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں دو قول، ایک ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتیں اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں، اس کی اہمیت بتاتی ہیں، کیونکہ اس میں طاقرات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ بعض مفسرین نے فرماتے ہیں کہ نہیں، ولیال عشر کی جو 10 راتیں کی تفسیر جو ہے نا دوسری یہ ہے کہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں، ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں، یہ دونوں قول جو ہے نا مفسرین کے پاس جو ہے نا مشہور ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اہمیت بتاتی ہیں کہ 10 رات کی اہمیت کیا ہے، جو 10 رات جو رمضان کے آخری عشرہ جو ہے نا اس کی اہمیت، پھر اسی طرح ذی الحجہ کی شروع کی 10 رات کی اہمیت، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتانا چاہتے ہیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ والشفع والوتر، واو قسم ہے، الشفع الوتر یہ 1 2 3 کو بولتی ہیں. شفع بولتی ہیں کہ 2 4 6 8 10 اسے بولتی ہیں کہ شفع. ہر وہ 2 2 ہو، جوڑی ہو، اسے بولتی ہیں کہ شفع. وتر جو سنگل ہو، وتر جو سنگل ہو. الشفع جو 2 ہو، جیسا کہ ماں باپ. تھوڑا مائک آف کر لیجیے، کوئی بتانا چاہتے ہیں کچھ؟ ہاں ہاں صحیح بات. الشفع کا مطلب جو ہے نا 2 2، ہر چیز 2 2، ہر چیز جو ہے نا 2 2، اسے بولتی ہیں کہ الشفع. ہاں صحیح بات ہے. یعنی کہ الشفع کا مطلب 2 4 6 8 10 12 14 اسے بولتی ہیں کہ الشفع. الوتر یہ کون ہے؟ یہ جو ہے نا یہ سنگل ہے. اس کی مشہور جو تفسیر ہے ایک ہے کہ الشفع مخلوقات ہے، جیسا کہ لیڈیز جینٹس شفع ہو گئے، جیسا کہ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کتنے ہو گئے؟ 2، گویا کہ شفع ہے. الوتر سنگل، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. الوتر کون ہے؟ سنگل، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ایسا کہ حدیث میں خود مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ ان اللہ وتر، بے شک اللہ تعالیٰ وتر ہے. وتر کا مطلب سنگل ہے، وتر کا مطلب سنگل ہے. تو اس طرح جو ہے نا 2 اس طرح، یعنی کہ والشفع والوتر، شفع کا مطلب 2 4 6 8. اسی طرح ایک اور مثال مفسرین یہ دیتے ہیں، شفع کا مطلب جو ہے نا فجر کی نماز 2 رکعت ہے، یہ کیا ہے؟ الشفع ہے. فجر کی نماز 2 رکعت ہے، یہ ہے شفع. مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، یہ ہے وتر. وتر جو ہے نا 1 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتا ہے، 5 بھی ہو سکتا ہے، 7 بھی ہو سکتا ہے، 9 بھی ہو سکتا ہے، 11 بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ شفع اور وتر میں یہ فرق ہے. لیکن مشہور جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ مخلوقات جو بھی ہیں وہ ہے جوڑی ہے، مذکر مؤنث مخلوقات میں. اسے بولتی ہیں کہ شفع. اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتی ہیں، یعنی کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں وہ پورے شفع ہیں، پورے مذکر مؤنث ہیں. اور الوتر، اللہ تعالیٰ وتر کی بھی قسم کھاتی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ کعبہ کیا ہے؟ یہ کہ دنیا میں وہ کیا ہے؟ الوتر ہے. صفا مروہ 2 ہیں، وہ ہے شفع. صفا مروہ کیا ہے؟ 2 ہیں، وہ ہے شفع. یہ کعبۃ اللہ وتر ہے. اس طرح کئی بات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بتاتے ہیں کہ والشفع والوتر، والشفع والوتر. یعنی کہ یہاں آپ دیکھیے، اس سے پہلے فجر ہے، یہ بھی عبادت کے، اس کا تعلق عبادت سے ہے، فجر کی نماز ہے. ولیال عشر، اس کا تعلق بھی عبادت سے ہے. ایسا کہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں عبادت کرنا، اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں. والشفع والوتر، اس کے تعلق بھی عبادت سے ہے. شفع کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعت نمازیں ہیں. وتر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ مغرب کی 3 رکعت نماز ہے. اس طرح جو ہے نا، یعنی کہ یہ تمام چیز جو ہے نا عبادت سے اس کا تعلق ہے. اس کے بعد والشفع والوتر، الوتر واو جو ہے نا زبر سے ہے، یہ لغت حجاز ہے. حجاز میں اس طرح پڑھا جاتا ہے الوتر. لیکن لغت تمیم جو ہے نا، ایک اور جو قرات جو ہے نا الوتر، جیسا کہ وتر کی نماز ہم بولتے ہیں، وتر کی نماز میں واو کو کسرہ ہے، یعنی کہ الوتر. دونوں قرات ثابت ہے. جیسا کہ آپ بولیں گے والشفع والوتر، ایک اور قرات میں والشفع والوتر. دونوں قرات جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ شفع اور وتر کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی، اذا جب وہ اندھیرا ہوتا ہے. یسر کا مطلب جب رات اندھیرا ہوتا ہے اسے بولتی ہیں کہ یسر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ رات کی بھی قسم کھاتی ہیں جب وہ اندھیرا ہوتا ہے. یعنی کہ یہاں جو ہے نا اس سے عبادت، یعنی کہ یہاں جتنی بھی اللہ نے قسم کھائی تمام کا تعلق عبادت سے. واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی، اذا جب وہ اندھیرا ہوتا ہے، اس کا تعلق بھی عبادت سے. کیا ہے رات میں؟ کیا عبادت ہے؟ مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، وتر کی نماز ہے، فجر کی 2 رکعت سنت ہے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا رات کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. گویا کہ رات میں جو عبادتیں کی اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں.
اسی وجہ سے اللہ نے ان چیزوں کی قسم کھاتی ہیں. سب سے پہلے فجر کی قسم کھاتے ہیں, اس کے بعد 10 راتوں کی قسم کھاتے ہیں, چاہے وہ رمضان کا آخری 10 رات ہو یا ذی الحجہ کی شروع کی 10 رات ہو. پھر شفع جو بھی عبادتیں ہیں, مطلب 2 رکعت جو نماز ہے فجر کی نماز, الوتر جو 3 رکعت والی نماز ہے مغرب کی نماز, اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اس کے بعد واللیل, اور قسم ہے رات کی جب وہ اندھیرا ہوتا ہے, یعنی کہ رات کی جو بھی عبادتیں رات میں انسان جو کرتا ہے, دعا کرنا, نماز پڑھنا, تہجد پڑھنا, تمام کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ حل فی ذلک قسم لذی حجر, کیا اس میں یہ تمام چیزیں جو اللہ نے ذکر کیا ہے, قسم یہ تمام چیزیں جس پر اللہ نے قسم کھائی ہے, لذی کا مطلب والا, حجر کا مطلب عقل والے, یعنی کہ جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے عقل والے اس میں تھوڑا غور و فکر کریں. اللہ نے فرمایا کہ جن کو بھی عقل ہے ان تمام چیزوں میں غور و فکر کریں, ان تمام چیزوں میں کہے غور و فکر کریں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں حجر کا مطلب عقل والے. اللہ نے فرمایا کہ حل فی ذلک, کیا جو اللہ نے جو قسم کھائی ہے کیا عقل والوں کے لیے وہ کافی نہیں ہے, یعنی کہ جن کے پاس بھی عقل ہے ان چیزوں میں غور و فکر کریں. اللہ نے کس چیز کی قسم کھائی, اللہ تعالیٰ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کیا بتانا چاہتے ہیں, قسم کھا کے کیا بتانا چاہتی ہے, اس میں مفسرین کا 2 قول ہے. پہلا جو قول ہے, اللہ تعالیٰ قسم کھا کے یہ بتانا چاہتی ہیں کہ قیامت بالکل حق ہے, کل قیامت کی دوبارہ تم کو اٹھایا جائے گا, کل قیامت کی تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا, یہ ایک قسم ہے جو یا نہیں. دوسرا جو ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کافر مسلمان جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو دیکھتا ہے, جیسا کہ ان ربک لبالمرصاد, اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بتاتی ہیں کہ ان ربک لبالمرصاد, تم جو بھی کام کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ بتاتی ہیں کہ قیامت کی تم کو دوبارہ ضرور کیا ہے تم کو اٹھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم جو بھی کام انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الم ترا, آ کا مطلب کیا, لم نہیں, ترا دیکھنا, کیا تم نہیں دیکھتے, کیفا کیسا, فعلا کیسا کیا, رب کا تمہارا رب, بعاد عاد کے ساتھ, اللہ تعالیٰ عاد کے ساتھ کیسا کیا, کیا تم نہیں دیکھتے, کیا تم نہیں دیکھتے. یہاں 2 قسم ہے دیکھنے کی, ایک ہے کہ انسان خود جا کر دیکھے, جیسا کہ سعودی عرب وغیرہ میں آپ جائیں گے, وہاں جو ہے نا عاد کا جو قبیلہ ہے, سمود کا جو قبیلہ ہے, مدائن صالح وغیرہ میں گروپ میں بھیجا ہوں, مدائن صالح وغیرہ, کس طرح وہ لوگ جو ہے نا پتھر تراش کر جو ہے نا گھر بناتے تھے, اس کے بعد اللہ نے ان کو کس طرح ہلاک کیا. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ الم ترا, کیا تم نہیں دیکھتے, کیسا کیا تمہارا رب نے عاد کے ساتھ, عاد کو اللہ نے کیسا کیا, کیسا اللہ نے عذاب دیا. اللہ وہ بتاتی ہیں کہ تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیسا عاد کو عذاب دیا, کیسا اللہ نے عاد کو عذاب دیا. سورہ حاقہ میں اللہ ذکر کرتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, اللہ تعالیٰ تیز ہوا کے ذریعے سے قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کر دیا, تیز ہوا کے ذریعے سے قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کر دیا. قوم عاد کے نبی کون تھے, ہود علیہ السلام. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ارم ذات العماد, ارم عاد قوم عاد کا ایک قبیلے کا نام ہے, ایک قبیلے کا نام جو ہے نا ارم ہے, جیسا کہ بنگلور میں کئی سٹی ہیں, کئی گاؤں ہیں, چھوٹے چھوٹے گاؤں وہاں ہوتے, اس طرح ایک قبیلہ قوم عاد کا ایک قبیلہ تھا ارم. وہاں کے لوگ جو ہے نا ذات العماد, ذات والے تھے. عماد کا مطلب ستون کو بولتے ہیں, جیسا کہ ستون ہوتا ہے بڑا بڑا اسے بولتے ہیں کہ عماد. یعنی کہ یہ قوم عاد جو ہے نا ستون کی طرح لمبے لمبے تھے. عماد کا 2 معنی ہے, ایک ہے کہ ان کا جسم جو ہے نا ستون جس طرح ہوتا ہے مسجد وغیرہ میں ستون, اس طرح لمبے لمبے تھے قوم عاد. یعنی کہ مفسرین فرماتی ہیں کہ جو 12 ذراع ہے, یہاں سے یہاں تک 1 ذراع ہے, اس طرح 12 ذراع کتنا لمبے ہوں گے, یہاں سے یہاں تک 1 ذراع, اس طرح 12 ذراع تو کتنے لمبے ہوں گے. یعنی کہ قوم عاد اتنے لمبے لمبے تھے, ذات العماد, ستون کی طرح تھے وہ لوگ, لمبے لمبے تھے. ایک اور جو تفسیر ہے, ان کے جو گھر تھے وہ بہت بڑے بڑے تھے, لمبے لمبے گھر تھے, بہت لمبے لمبے جو ہے نا ان کے گھر تھے. ایک ان کا گھر جو ہے نا لمبا لمبا تھا, اور ایک ہے نا ان کی جو باڈی جو جسم تھی وہ بھی کیا ہے بہت لمبے تھے. وہی جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد, ارم ایک قبیلہ تھا قوم عاد کا جو ذات العماد, جو ستون یعنی کہ بہت لمبے لمبے تھے وہ لوگ. اللہ نے فرمایا کہ التی جو لم یخلق
نہیں پیدا کیا گیا، لم کا مطلب نہیں، یخلق پیدا کرنا، نہیں پیدا کیا مثلہا ان کی طرح فی البلاد کسی کو شہر میں، یعنی کہ قوم عاد جیسا اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اتنے لمبے لمبے تھے وہ لوگ، اس جیسا اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، یعنی کہ لمبے لمبے اور طاقتور تھے، بہت زیادہ طاقتور تھے، لمبے لمبے طاقتور تھے. تو لیکن اللہ نے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مکے، یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ مکے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قوم عاد لمبے لمبے اور طاقتور تھے، انہوں نے بھی نبی کا انکار کیا تو اللہ نے ان کو بھی کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. اے کفار مکہ، اگر تم بھی نبی کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی ہلاک کر دے گا. ہاں لیکن ایک دو بات ہے، قوم عاد کو اللہ نے کیوں ہلاک کیا؟ ان کے اندر کیا بیماری تھی؟ تو قوم عاد کا ایک لفظ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے. اللہ نے کیوں ہلاک کیا قوم عاد کو؟ قوم عاد یہ بولتے تھے من اشد منا قوہ. قرآن میں اللہ نے خود ذکر کرتے ہیں کہ قوم عاد ہمیشہ بولتے تھے میرے سے طاقتور کون ہو سکتا ہے. قوم عاد کو اپنے طاقت پر تکبر تھا، اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. صرف تکبر تھا اپنے طاقت پر. کس کو؟ قوم عاد پر. بہت لمبے لمبے تھے، بہت ہٹے کھٹے تھے وہ لوگ، ان کو تکبر تھا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. جیسے کہ آپ خود جو ہے نا مدائن وہاں جائیں گے سعودی عرب وغیرہ میں، آج بھی ان کے گھر ہیں، آپ دیکھیں گے ان کی جو صرف سونے کی جو جگہ ہے نا، پہاڑ میں وغیرہ گھر بنا کر ہی وہ لوگ، اگر آپ دیکھیں گے بہت لمبا ہے سونے کی جو جگہ ہے، یعنی کہ بہت ہٹے کھٹے تھے وہ لوگ. وہ ہمیشہ یہ بولتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم میں سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. طاقت پر گھمنڈ تھا، اللہ نے ان کو اسی دنیا میں ہلاک کر دیا. قارون کو پیسے پہ گھمنڈ تھا، اللہ نے اس کو اسی دنیا میں زمین میں دھسا دیا. یعنی کہ گھمنڈ انسان کو جو ہے نا برباد کر دیتا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں رتی برابر بھی تکبر ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا. رتی برابر بھی تکبر، وہ انسان کیا ہے؟ جہنم میں داخل ہوگا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ انسان کبھی تکبر نہ کرے. قوم عاد نے تکبر کیا، اپنی طاقت پر گھمنڈ تھی، اللہ نے ان کو تیز ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. وثمود، قوم سمود، ان کے نبی کون تھے؟ صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام قوم سمود پر آتے. یہاں قوم سمود کے نبی تھے کون؟ صالح علیہ السلام. قوم سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم سمود جو ہے نا پہاڑ کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا کھرچتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کٹ کر کے گھر بناتے تھے قوم سمود. جیسا کہ میں آپ کو بھیجا ہوں یوٹیوب وغیرہ میں، یہ تفسیر کا جو گروپ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں قوم سمود پہاڑ میں کس طرح گھر بناتے تھے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ سمود، یہ سمود جو قوم ہے، الذین جو جابو کٹ کرتے تھے. کسے کٹ کرتے تھے؟ الصخر، جو پہاڑ، جو بڑا بڑا پہاڑ جو ہوتا، پتھر جو ہوتے ہیں پہاڑ کے، سخت جو پتھر ہوتا ہے پہاڑ کا، اس کو جو ہے نا قوم سمود کٹ کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے. بالواد، واد کا مطلب جو ہے نا دو پہاڑوں کے درمیان جو رستہ ہوتا تھا، وہاں قوم سمود جو ہے نا کٹ کر کے وہ پہاڑ کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا کٹ کر کے وہاں گھر بناتے تھے. کیوں؟ دو پہاڑ کے درمیان اگر پانی بھی آئے تو ان کو بچ جائے، ہوا بھی آئے تو جو ہے نا کوئی تیز ہوا آئے تو وہ بچ جائے. اس وجہ سے قوم سمود جو ہے نا دو پہاڑ کے درمیان جو ہے نا گھر بناتے تھے تاکہ جو ہے نا پانی ان کے درمیان نہ ہو، اگر پانی آئے تو جو ہے نا وہ بچ جائے. اس طرح وہی اللہ نے فرمایا کتنے طاقتور تھے قوم سمود، جو پہاڑ کو اپنے ہاتھوں سے کھرچ کر گھر بناتے تھے. اب دیکھ سکتے ہیں ان کا گھر آج بھی ہے سعودی عرب وغیرہ میں جو ہے نا مدائن صالح کے نام سے جو ہے نا مشہور ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قوم سمود اتنے مضبوط تھے، اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا گھر بناتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو بھی اللہ نے ہلاک کیا. مکے والوں سے اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں اے مکے والے، تمہارے سے طاقتور یہ قوم سمود قوم عاد تھے، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا. یہ قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کیا. اس کا اللہ نے کہاں ذکر کیا؟ سورہ حاقہ کے اندر، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ، یعنی کہ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. صرف ایک چیخ کے ذریعے سے اللہ نے قوم سمود کو ہلاک کر دیا. صرف ایک چیخ کے ذریعے سے اللہ نے قوم سمود کو ہلاک کر دیا بس. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سمود الذین جابو کٹ کرتے تھے الصخر، بڑے بڑے پہاڑ کو، بالواد، واد کا مطلب دو پہاڑوں کے درمیان جو رستہ ہوتا ہے وہاں جو ہے نا گھر بناتے تھے قوم سمود. اب دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ میں جو ہے نا مشہور ہے وہ. اس کے بعد اللہ نے فرعون کا ذکر کرتے ہیں. وہ فرعون، اور فرعون جو ہے نا ذی الاوتاد، اوتاد کا ذی کا مطلب والا، اوتاد میخ، اوتاد مطلب میخ. ذی الاوتاد کی کئی تفسیر ہے.
سب سے پہلے فرعون میخوں والا ہے. سب سے پہلے آسان جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ فرعون کے پاس یہ قاعدہ تھا، جو بھی اسلام قبول کرے گا اسے کیا کرتا ہے فرعون؟ ہاتھ بند دیتا ہے. یہاں ایک میخ مارتا ہے، اس کو یہاں ایک میخ مارتا ہے، اس کے 2 پاؤں میں ایک ایک میخ مارتا ہے، اس کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے. فرعون کے زمانے جو بھی اسلام قبول کرے گا اس کو فرعون جو ہے نا یہاں ایک ہاتھ میں ایک میخ، یہ ہاتھ میں ایک میخ، اس کے 2 پاؤں میں 2 میخ، پورے 4 میخ مارتا تھا فرعون اس طرح. کیونکہ فرعون کیا مانتا تھا؟ میں ہی اللہ ہوں، نعوذ باللہ. جو فرعون کو اللہ نہیں مانتا تھا فرعون جو ہے نا ان کو 4 میخ مار کے جو ہے نا مرا دیتا تھا. اسی طرح فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام جو اسلام قبول کر لیتے، جو مسلمان تھے، لیکن فرعون نے کیا کیا؟ آسیہ علیہ السلام کو اس طرح 4 میخ مار کے ان کو بھی جو ہے نا وہ بھی شہید ہو گئے. کون؟ آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھی. یعنی کہ فرعون میخوں والا تھا. ایک تفسیر میخ مار کے جو بھی اسلام لاتے ان کو میخ مار کے مرا دیتا تھا. دوسری جو تفسیر ہے ذل اوتاد کا جو معنی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرعون کے پاس لشکر بہت زیادہ تھے. جیسا کہ آج کل ہوتا ہے جو کافر جو کنٹری ہے ان کے پاس جو ہے نا ملٹریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس طرح فرعون کے پاس جو ہے نا اس کے پاس لشکر بہت زیادہ تھے، اس کے پاس ملٹری جو ہے نا بہت زیادہ تھے. فرعون کو ماننے والے بہت زیادہ تھے. ذل اوتاد ذل جنود، اس کے بہت بڑے لشکر تھے فرعون کے لیے. بہت زیادہ لوگ جو ہے فرعون کو ماننے والے تھے. جس طرح ملٹری ہوتا ہے اس طرح فرعون کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ لوگ تھے جو فرعون کو جو ہے نا ماننے والے تھے اور فرعون کے ساتھ لڑتے تھے اگینسٹ میں. فرعون کو جو بھی مارنے آتا تھا اس کے ساتھ لڑتے تھے. ذل اوتاد بہت زیادہ لشکر تھا فرعون کے ساتھ. تیسری جو تفسیر ہے ذل اوتاد کی، ایک خاص جگہ تھا فرعون کے ماننے والے وہاں کھیلتے تھے. ایک خاص جگہ تھا فرعون کے ماننے والے جو ہے نا وہاں کھیلتے تھے. ذل اوتاد ایک خاص، جیسے گراؤنڈ وغیرہ ہوتا ہے لوگ وہاں کھیلتے ہیں، فرعون وغیرہ جو ہے نا اس کی بھی ایک خاص جگہ تھا جو وہاں جا کر کھیلتا تھا. ہاں ایک اور جو تفسیر ہے ذل اوتاد کی وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے گروپ میں بھیجا ہوں، ایسا کہ تفسیر گروپ میں نے بھیجا کہ مصر وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح فرعون کے جو ہے نا پہاڑ بنائے ہوئے، اس طرح فرعون اسٹیچو بنا کر پہاڑ میں، اسے ذل اوتاد بولتے ہیں. وہ بھی ایک تفسیر ہے، وہ بھی ایک تفسیر یاد رکھیں، جس کو اہرامات بمصر بولتے ہیں، جس کو اہرامات بمصر. امام شنقیطی نے اضواء البیان میں ذکر کرتے ہیں کہ ذل اوتاد کا جو ایک معنی جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ آج کل جو ہے نا فرعون میں، جو فرعون کہاں رہتا تھا؟ مصر میں. مصر میں آپ دیکھیں گے اسٹیچو وغیرہ پہاڑ میں بنایا ہوا ہے، میں نے گروپ میں بھیجا ہوں، اس کو بھی امام شنقیطی نے ذل اوتاد میں شمار کیا ہے. یعنی کہ وہ اس طرح اسٹیچو بناتے تھے، بڑے بڑے اسٹیچو فرعون کے جو ماننے والے جو ہے نا ان کے اسٹیچو بناتے تھے، تو وہ بھی ذل اوتاد میں جو ہے نا اس کا شمار. یعنی کہ ذل اوتاد کی پوری 4 تفسیر ہے. فرعون ذل اوتاد ہے، ایک فرعون میخوں والا ہے، اس کا جو ترجمہ ہے میخوں والا کی 4 تفسیر ہے. ایک ہے جو بھی اسلام قبول کرتا تھا فرعون سے 4 میخ مارتا تھا، 2 ہاتھ میں 2، 2 پاؤں میں 2 مار کے اس کو مراتا تھا. اس طرح اس کی بیوی آسیہ علیہ السلام کو اس طرح اس نے کیا فرعون. دوسری جو تفسیر ہے ذل اوتاد کی وہ یہ ہے کہ فرعون کا ایک خاص جگہ تھا، فرعون وہاں کھیلتا تھا. ایک اور جو تفسیر ہے جس کو اہرامات بمصر بولتے ہیں، یعنی کہ مصر میں جو اسٹیچو ہے جو فرعون وغیرہ فرعون کے ماننے والے انہوں نے بنایا ہے اس کو بھی جو ہے نا ذل اوتاد کہا جاتا ہے، اس کو بھی ذل اوتاد کیا ہے کہا جاتا ہے. اس طرح جو ہے نا فرعون ذل اوتاد کی جو ہے نا 4 تفسیر جو ہے نا مشہور ہے. بلکہ ایک اور جو چوتھا جو ہے نا وہ یہ کہ لشکروں والا ہے، یعنی کہ فرعون کے ماننے والے بہت زیادہ تھے، تو اس اللہ نے فرمایا کہ فرعون ذل اوتاد. یہاں آپ دیکھیں گے اللہ نے سب سے پہلے قوم عاد کا ذکر کرتے ہیں، ان کے عذاب کا اللہ نے ذکر نہیں کیا. صرف اللہ نے یہ فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے لوگوں کیا تم نہیں جانتے اللہ نے عاد کے ساتھ کیا کیا. لیکن اللہ نے عذاب کا ذکر نہیں کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اللہ نے قوم سمود کا ذکر کیا کہ وہ پتھروں کو تراشتے تھے، لیکن اللہ نے عذاب کا ذکر نہیں کیا. دیکھیں قوم سمود کا ذکر ہے لیکن عذاب کا ذکر نہیں ہے. اللہ نے کیسا ہلاک کیا وہ ذکر نہیں ہے. پھر اللہ نے فرعون کا ذکر کیا، یہاں بھی اللہ نے کیسا فرعون کو ہلاک کیا وہ ذکر نہیں ہے. یہ تینوں واقعہ اللہ نے سورہ حاقہ میں ذکر کیا. سورہ حاقہ میں اللہ نے تینوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے قوم عاد کو تیز ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا، قوم سمود کو ہم نے ایک چیخ کے ذریعے سے ہم نے ہلاک کیا، فرعون کو ہم نے جو ہے نا پانی میں ڈبا کر ہم نے ہلاک کر دیا. یہ تینوں چیز جو ہے نا کہاں ذکر ہے؟ سورہ حاقہ میں ذکر ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف جو ہے نا ان کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں. بس یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ مکے والوں تم جتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر تم بھی اس طرح کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی جو ہے نا ہلاک کر دے گا. گرچہ فرعون تمہارے سے زیادہ طاقتور تھا اور یہ جو ہے نا قوم سمود تمہارے سے زیادہ طاقتور تھے،
قوم عاد تمہارے زیادہ طاقتور تھے، انہوں نے بھی کفر کیا تو اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. مکے والے تم بھی کفر کرے گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی ہلاک کرے گا. اسی طرح آج بھی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جو بھی لوگ کافر یہ بولتی کہ ہم طاقتور ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے سے زیادہ طاقتور قوم عاد قوم سمود ہے، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا تو تم کو بھی اللہ تعالیٰ چٹکی میں ہلاک کر سکتا ہے. یہ تمام کافروں کے لیے جو ہے نا ایک نصیحت ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الذین طغوا فی البلاد، الذین جو طغوا شرک کرتے تھے، طغوا کا مطلب شرک کرنا، نافرمانی کرنا، فی البلاد شہر میں، یعنی کہ فرعون جو ہے نا لوگوں کو قتل کرتا تھا، شرک کرتا تھا. قوم سمود بھی شرک کرتے تھے، قوم عاد، یہ تمام قوم جو ہے نا شرک کرتے تھے. وہی اللہ نے فرمایا کہ الذین جو طغوا، یہ تمام لوگ جو ہے نا سرکش تھے، یعنی کہ شرک کرتے تھے فی البلاد اپنی بستیوں میں. اس وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا. جبکہ فاکثروا زیادہ کیا فیہا الفساد، لیکن فساد بھی انہوں نے زیادہ کیا. ایک ہوتا ہے کہ فساد مچانا، لیکن انہوں نے فساد میں حد سے بڑھ گئے. کون؟ قوم عاد، قوم سمود، فرعون وغیرہ جو ہے نا، فساد کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس میں بھی آگے بڑھ گئے لوگ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب انہوں نے فساد میں آگے بڑھ گئے قوم عاد قوم سمود، اللہ نے کیا کیا؟ فصب، صبا کا مطلب انڈیلنا، اللہ نے انڈیل دیا علیہم ان پر، رب کا ان کا رب ان پر انڈیل دیا صوت عذاب. صوت کا مطلب عذاب کی ایک قسم ہے، عذاب کی ایک قسم ہے. صوت کا مطلب نو، ایک قسم ہے عذاب کی. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے نافرمانی کی قوم عاد قوم سمود فرعون نے، فصب علیہم، اللہ نے ان پر انڈیل دیا صوت عذاب، یعنی کہ قسم قسم کے عذاب جو ہے نا ان پر اللہ نے انڈیل دیا. فرعون کو اللہ نے پانی پر ڈبو دیا، اور قوم عاد کو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، قوم سمود کو اللہ نے چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. یعنی کہ فصب علیہم ربک صوت کا مطلب قسم، عذاب کئی قسم کے عذاب کے ذریعے سے اللہ نے ان لوگوں کو جو ہے نا ہلاک کر دیا. فصبا سے بعض علماء نے جو عقیدے کا جو مسئلہ ذکر کرتے ہیں، فصبا بولتی ہیں کہ پانی انڈیلنے کو بولتے ہیں، یعنی کہ اللہ نے عذاب کو انڈیل دیا، عذاب کو ان پر جو ہے نا انڈیل دیا. لیکن فصبا مطلب انڈیلنا. اب پانی کیا ہوتا ہے کہ جگ اوپر ہوتا ہے، اوپر سے نیچے ڈالا جاتا ہے. ہاں، تو اس سے بعض علماء نے عقیدے کا یہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ فصبا، اللہ تعالیٰ انڈیلتا ہے اوپر، یعنی کہ اوپر سے اللہ عذاب دیتا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے. ہر انسان کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے. کیونکہ میں نے کئی مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے ملا تھا ایک بستی میں، تو وہ بچوں سے خود پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. وہ بچے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. بچہ سمجھو کہ 10-12 سال کا ہے. کس نے سکھایا ہوگا؟ ماں باپ نے. ماں باپ نے سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے کر کے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کا علم ہر جگہ. یہ صحیح عقیدہ ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں فرماتے ہیں جو بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، جیسے کہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے، اگر اسی عقیدے پر وہ مر جائے وَيُرْمِي فِي الْمَزْبَلَةِ، اس کی باڈی کو کچرے میں پھینک دیں گے. یہ اتنا خراب عقیدہ ہے کہ کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے کر کے. یعنی کہ فصبا مطلب انڈیلنا، یعنی کہ جگ سے جو پانی ہم انڈیلتے ہیں، گویا کہ جگ اوپر ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. واللہ عالم. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا سورہ فجر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھاتے ہیں، اور 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، اور شفع والوتر یعنی کہ جو قسم کی جو عبادت ہے، 2 رکعت والی نماز، 3 رکعت والی نماز، اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ رات میں جو بھی عبادتیں کرتی ہیں اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جو عقل والے ہیں وہ تمام چیز اس پر غور و فکر کرے، وہ اس پر غور و فکر کرے. بلکہ یہ قسم کھا کہ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت کی اللہ تعالیٰ ضرور کیا تم کو اٹھائے گا، ضرور اللہ تعالیٰ کل قیامت کی کیا تم کو اٹھائے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کیا تم قوم عاد کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ نے ان کو کیسا عذاب دیا. قوم عاد میں ایک قبیلہ تھا ارم، جو ذات العماد، جو جسم جو ہے نا بہت لمبے لمبے تھے، ستون جس طرح ہوتا ان کا جسم اتنا لمبا تھا، ان کے گھر اتنے بڑے تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو جو ہے نا ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قوم سمود، یہ جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراشتے تھے، تراش کر گھر بناتے تھے.
یہ قوم سمود اتنے سخت تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو بھی جو ہے نا اللہ نے ہلاک کر دیا۔ پھر فرعون جو ہے نا میخوں والا تھا، یعنی کہ بہت سخت تھا، اس کے بہت زیادہ لشکر تھے، اس کے جو ہے نا میخ سے جو ہے نا لوگوں کو مار مار کے مراتا تھا۔ اللہ نے فرعون کے بارے میں فرمایا اتنا سخت تھا، لیکن اللہ نے اس کو بھی جو ہے نا پانی میں ڈبو کر اللہ نے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام لوگ، اللہ نے کیوں ان لوگوں کو ہلاک کیا؟ کیونکہ زمین میں فساد مچاتے تھے۔ جو بھی زمین میں فساد مچائے گا اس کا انجام ایسے ہی ہوگا، کیونکہ فساد میں حد سے بڑھ گئے تھے تمام لوگ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب یہ حد سے بڑھ گئے فساد میں تو اللہ نے ان پر عذاب کی، کئی قسم کے عذاب جو نا اللہ نے ان پر انڈیل دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان ربک لبالمرصاد، بے شک ربک تمہارا رب لبالمرصاد، مرصاد کا مطلب دیکھنا، نگرانی کرنا، جیسا کہ وارڈن ہوتا ہے ہاسٹل میں جو نگرانی کرتا ہے کون بچہ سوتا ہے یا نہیں، کون بچہ، وارڈن جو ہے نا نگرانی کرتا ہے، یعنی کہ مرصاد کا مطلب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ مرصاد گویا کہ دنیا والے نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ان ربک، بے شک تمہارا رب لبالمرصاد، مرصاد کا مطلب دیکھتا ہے کہ نگرانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا، ہم کہاں جاتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز نگرانی کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر رکھ کر ہماری ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ربک لبالمرصاد۔ یہاں تک آج ہماری تفسیر ہوئی۔